نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کے معاشی فوائد پر ایک نظر ڈالنے سے قبل یہ جانیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ اسلامی دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے۔ اس کی آبادی 25.5 کروڑ ہے اور اس میں سے 1,08,40,000 لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک میں آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر پاکستان ہے۔ آبادی قریباً 21 کروڑ اور ہر سال 1,22,00,000 لوگ قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی آبادی 15,14,80,000 ہے۔ 72,000 ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ مصر 8,05,24,000 آبادی ہے اور 62,23,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ترکی 7,46,00,000 آبادی اور 48,20,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ عراق 3,11,00,000 آبادی اور 4,72,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ الجیریا 3,48,00,000 آبادی اور 4,12,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ سوڈان 3,08,00,000 آبادی اور یہاں 2,54,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ سعودی عرب 2,54,00,000 آبادی اور یہاں حج کی وجہ سے سب سے زیادہ قربانی ہوتی ہے۔ افغانستان 2,09,00,000 آبادی اور 2,10,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ شام 2,08,00,000 آبادی اور 1,00,000 قربانی کرتے ہیں۔ کویت کے 5,00,000 آبادی اور 98,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ملیشیا 1,70,00,000 آبادی اور 95,000 لوگ قربانی کرتے ہیں اور یمن 2,08,00,000 آبادی اور 80,000 لوگ قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں جن میں قربانیوں کی تعداد دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے۔ تاہم دیگر اسلامی ممالک جیسے فلسطین، لیبیا، اردن، جیبوتی، موریتانیہ، گیمبیا، تاجکستان، آذربائیجان، ترکمانستان، کرغزستان، قطر، بحرین، عمان اور متحدہ عرب امارات جیسے درجنوں ممالک ہیں جن میں قربانی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض غیر مسلم ممالک میں بھی مسلمان قربانی کرتے ہیں، جیسے بھارت اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں میں سے 1 کروڑ سے زائد لوگ قربانی کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہر سال 8 خرب اور 4 ارب سے زائد کی قربانی کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں قربانی کے معاشی فوائد کی طرف۔ جان مینارد کینز کو دنیا کا نمایاں ترین ماہر معیشت سمجھا جاتا ہے۔ اس نے انویسٹمنٹ ملٹی پلیئر کے نام سے ایک نظریہ پیش کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ حکومت یا عام آدمی جب اپنی جیب سے چند روپے نکالتا ہے تو معیشت کا پہیہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ ان چند روپوں کو فائدہ پورے معاشرے اور پوری معیشت تک پہنچتا ہے۔ کینز کے نظریے کو مغربی نظریہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس نظریے کے مطابق عید الاضحیٰ نہ جانے کتنا بڑا انویسٹمنٹ ملٹی پلیئر ہے جس کی برکت سے ایک دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کی غلام گردشوں کا ایسا چکر ہے جس میں سراسر فائدہ غریب کا ہی ہے۔ ایک نظر خالص بزنس کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر فارمنگ انڈسٹری تیزی سے بڑھتی ہے، اس کے بعد کیٹل انڈسٹری کو عروج ملتا ہے، پھر لیدر انڈسٹری کا پہیہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ 3 انڈسٹریز تو براہ راست اس سے متحرک ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار انڈسٹریز کو اس موقع پر فائدہ پہنچتا ہے۔ اسلامی ممالک میں ابھی انڈسٹریز کو اتنا فروغ حاصل نہیں ہوا، ورنہ ان جانوروں کی اون، ہڈیوں، چربی، انتڑیوں سے ایسے بزنس وجود میں آ سکتے ہیں جن سے لاکھوں افراد کو مزید روزگار میسر آ سکتا ہے۔ حکومت تھوڑی سی بھی دلچسپی لے تو جانوروں کی باقیات سے روزگار کے سینکڑوں مزید مواقع پیدا کی جا سکتے ہیں۔ یقین جانیے جانوروں کی باقیات پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان سے واٹر پروفنگ، آگ سلگانے، موم بتی بنانے، صابن اور کاسمیٹکس بنانے سے لے کر مختلف اجزاء میں ڈالنے تک سینکڑوں ہزاروں پروڈکٹس بنائی جا سکتی ہیں، جن فضلات کو ٹھکانے لگانے اور شہر سے باہر ڈمپ کرنے پر ملک بھر کی میونسپلٹی اپنی توانائیاں جھونک دیتی ہے
ان کو کارآمد بنا کر اربوں کے بزنس شروع کیے جا سکتے ہیں۔ بلا شبہ ان چیزوں سے اب بھی بے شمار اشیاء بنائی جا رہی ہیں، مگر ذرا سی حکومتی توجہ اور تاجرانہ اپروچ اس کام کو ملک کی خوشحالی کا ذریعہ بنا سکتی ہے۔ پھر شاید وہ وقت آ جائے جب کمپنیاں خود ہی تمام گھروں سے باقیات جمع کر رہی ہوں اور کچرے کے ڈھیر سے بزنس کے پہاڑ کھڑے کر رہی ہوں۔ آپ نے مشہور مقولہ سنا ہوگا، ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے۔ غریبوں کو بھی امداد نہیں، باعزت روزگار چاہیے۔ قربانی کے جانور کون پالتا ہے؟ ان جانوروں کے چارے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ سال بھر ان کی پرورش کا بکھیڑا کون پالتا ہے؟ مانتے ہیں کہ اب بڑے بڑے کاروباری گروپس بھی اس بزنس میں آ گئے ہیں، مگر دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ غریبوں کی آمدنی کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ ہے؟ کوئی ایسا عالمگیر ایونٹ نہیں جس میں بے کس، نادار اور بے سہارا، بے آسرا افراد کو اتنے بڑے پیمانے پر روزگار مل رہا ہو۔ ہم بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کراچی میں 30 ارب کے جانور بکتے ہیں تو اس کا بڑا حصہ غریبوں کی جیب میں جاتا ہے۔ اگر کچھ بڑے کاروباری گروپس اس بزنس میں آئے بھی ہیں تو بھی پاکستان کے طول عرض میں پھیلے لاکھوں غریب اور پسماندہ افراد ہی ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ قربانی کا ایک جانور پوری معیشت کا پہیہ گھما دیتا ہے۔ گندم کا ایک دانہ اپنے ساتھ کم از کم 150 لوگوں کا رزق لے کر اگتا ہے، تو ایک بکرا یا بیل اپنے ساتھ سینکڑوں افراد کا رزق لیے پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک غریب بکرے کو پالتا ہے تو اس کا چارہ خریدنے دکان پر جاتا ہے۔ دکاندار وہ چارہ کسی ایجنٹ سے خریدتا ہے، ایجنٹ کسی کسان سے چارہ حاصل کرتا ہے۔ جانور بیمار ہو تو ڈاکٹر کو فیس دی جاتی ہے، پھر دوا خریدی جاتی ہے۔ جانور کو معیشی منڈی لاتے ہوئے ٹرک مالکان کا حصہ نکلنا شروع ہوتا ہے، پھر کرایہ پر جگہ خریدی جاتی ہے، کیمپ لگایا جاتا ہے، ڈیکوریشن اور چارہ پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ رسی، کیل، کانٹے اور لکڑی کی صنعت میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دیکھنے والے دور نزدیک سے آتے ہیں، ان کے آنے سے دکانیں آباد، پیٹرول پمپس پیدا۔ جب جانور بکتا ہے تو پھر تجارت کے اس رحمانی دائرے کا بابرکت سفر عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ایک غریب خوشحال ہو جاتا ہے، سزوکی یا مزد والے کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ بکرا گھر آتا ہے تو بہت سے چہرے پر خوشی کھلکھلانے لگتی ہے۔ چارہ، دانہ، دنکا اور خانسامہ رزق پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اب عید کا دن آتا ہے، کسائی پہنچا، کھال اتری اور بکی۔ پوری لیدر انڈسٹری اس دن کی منتظر ہوتی ہے۔ کھال مدرسہ اور رفاہی ادارہ تک پہنچتی ہے، وہاں سے بک کر انڈسٹری پہنچتی ہے۔ صرف عید کے 3 دنوں میں لیدر انڈسٹری کو اپنا 30% خام مال مل جاتا ہے۔ قربانی پر اعتراض کرنے والوں کو خوف خدا کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی ایک مستقل واجب عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اسلاف، اکابر رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، غرض پوری امت کا متوارث اور متواتر اور مسلسل عمل بھی قربانی کرنے کا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔